نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما رب زدنا علما۔ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ابو رافع کون تھا؟ خیبر کا ایک بہت رئیس غطفان کو فنڈ ریزنگ کی تھی، خود بھی اس نے ڈونیٹ کیا تھا بہت زیادہ پیسہ۔ اور کیا پڑھا تھا؟ سمامہ بن اسال کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے۔ وہ کون تھے؟ کس قبیلے کے سردار تھے؟ کس قبیلے کے سردار تھے سمامہ؟ یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ جو یہ قبیلہ تھا اس کے اوپر بنو حنیفہ کے شاباش۔ اور کیا پڑھا تھا؟ وہ کون ہے؟ ابو العاص عمر۔ اور وہ کہاں سے آ گئے پکچر میں؟ جب حملہ کیا انہوں نے قافلے کے اوپر اور ان کو کیپچر کیا اور لے کر آئے، اور واپس یعنی ان کو حضرت زینب کے ساتھ یعنی وہ رہنے لگے بغیر نکاح کے، کیونکہ نکاح جو پہلے ہو چکا تھا جاہلیت میں وہی ویلڈ تھا۔ اور ایک اور اہم واقعہ اور کیا ہوا تھا؟ اور غزوہ بنو سریہ وہ جو رجی کے واقعہ کا جیسے اس میں تھا تو ابو رافع کو ہی قتل کیا تھا نا۔ سریہ اور ایک سریہ ایسا ہوا تھا جس میں نے آپ کو وہ مچھلی کی بات بتائی تھی اینڈ میں، جس کے اوپر ہم نے ختم کیا تھا کہ وہ بڑی مچھلی ساحل پہ ملی تھی اور اس کو صحابہ کرام بہت عرصے تک کھاتے رہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ مردہ جو سمندر کا ہوتا ہے وہ بھی کھایا جا سکتا ہے۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے ہم بہت اہم ایک غزوے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور اس کا نام ہے غزوہ بنو المستلق یا غزوہ مریسی۔ اس کو سپیل کرنا، اس کو پروناؤنس کرنا بھی آپ کو آنا چاہیے، مریسی۔ یہ ایک ہی غزوے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ بنو مستلق اس قبیلے کا نام ہے جس کے اوپر حملہ ہوا تھا، اور مریسی جو ہے وہ اس سمجھ لیں اس جگہ کا نام یا ایک چشمہ تھا، سمندر کے قریب ایک چشمہ تھا جس کا نام مریسی تھا، اور یہ لوگ وہیں آباد تھے۔ چونکہ بنو مستلق جو تھے، یہ قبیلہ جو تھا یہ یہاں آباد تھا، اس وجہ سے آپ کو سیرت میں اس غزوے کا نام بہت ملے گا۔ اس کی کوئی وجہ ہے وہ ہم ابھی دیکھیں گے۔ اٹس سیلف یہ غزوہ اتنا اہم نہیں ہے جتنی بڑی اس کے پیچھے جو اس کے ساتھ جو وجوہات ہوئی تھیں، اور قرآن میں آپ کو چونکہ آیتیں ملیں گی اور بلکہ صورتیں ملیں گی جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، اس وجہ سے یہ غزوہ بہت اہم ہے اور اس کا نام آپ بار بار سنیں گے، تو اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ اس بک میں یہ غزوہ احزاب کے بعد یہاں پہ دیا گیا، لیکن اس کے اندر اختلاف ہے کہ یہ کب ہوا تھا، کیونکہ جو ابن اسحاق ہیں وہ سیرت میں بہت بڑا نام سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے سیرت کی بہت ریسرچ ہے ان کی، اور انہوں نے سیرت لکھی ہے، تو زیادہ تر چونکہ جب سیرت کی کتابیں ہیں وہ انہی کو فالو کرتے ہیں، ابن اسحاق کو، اس لیے غزوہ احزاب کے بعد اس کو یہاں پہ لکھا گیا، جبکہ بعض لوگ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ غزوہ احزاب سے پہلے ہوئی تھی۔ ان کا موقف کیا ہے اور ان کا کیا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں شعبان 5 ہجری میں یا 6 ہجری میں، جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے پہلے یہ ہوا تھا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ، کون تھے حضرت سعد بن معاذ؟ جو اس قبیلے کے سردار، اس قبیلے، بہت چھٹیاں ہو گئی لگتا ہے کافی، ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ جو مدینے کے 2 قبیلے جو تھے وہ کون تھے؟ وہ کوئی تھے قبیلے، مدینے کے کوئی تھے قبیلے، یعنی اب ہم اس حال پہ آ گئے ہیں، 2 تھے لیکن وہ کون تھے؟
اللہ اکبر. اوس کے سردار تھے. آج ہم یہاں سے یہ طے کر کے اٹھیں گے کہ آپ کا ٹیسٹ کب ہے کیونکہ اب ٹیسٹ بہت ضروری ہو گیا. اوس کے سردار تھے جی. اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا پھر؟ وہ زخمی ہوئے تھے صرف انہوں نے کلاس لیے یا باقی سب نے ہی لیے؟ ہاں اپنے قبیلے میں لوگوں کو مسلمان کیا. اوس کو مسلمان کیا تھا انہوں نے. ہاں جب وہ بدر میں زخمی ہو گئے تھے احد میں زخمی ہو گئے تھے اس کے بعد انہوں نے فیصلہ لیا تھا. احد تو بہت پہلے گزر چکی ہے. تو پھر آپ کے سعد بن معاذ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اپنے قبیلے کے لیے بھی فیصلہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے حق کی بات کہی تھی. ہاں کون سے قبیلے؟ اپنا کون سا؟ نہیں اپنے قبیلے کے نہیں لیے نہیں کر کلوز ہیں لیکن کس قبیلے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا؟ اور اس کے بعد اللہ سورہ احزاب دوبارہ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور غزوہ احزاب کو دوبارہ پڑھیں جی. بنو قریظہ کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا نا کہ ان کو ختم کر مار دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے غداری کی تھی غزوہ احزاب میں. اور اس کے بعد یہ زخمی ہوئے ہوئے تھے. مسجد نبوی میں ان کا ٹینٹ لگا تھا. زخمی حالت کے اندر پڑے رہے تھے. پھر اس کے بعد یہ شہید ہو گئے تھے. یہ وہی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھا تھا. یہ وہ سعد بن معاذ ہے. اور اس غزوے کا کیا تعلق ہے اس چیز سے کہ انہوں نے کوئی گواہی دی تھی. تو اگر وہ غزوہ احزاب کے بعد اس میں بنو قریظہ کے ساتھ جو بھی مارکا ہوا تھا اس میں یہ شہید ہو چکے ہیں تو پھر انہوں نے گواہی کیسے دی؟ اور یہ پھر بعد میں نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ پہلے ہونا چاہیے. غزوہ بنو مصطلق احزاب سے پہلے ہونا چاہیے. اور لیکن جو دوسرے ان کا موقف ہے ان کا یہ موقف ہے کہ حضرت زینب بنت جہش کا میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ٹائم. کیا بتایا تھا؟ حضرت زینب بنت جہش کون ہے تھی اور اس کے بعد کیا ہوا تھا لاسٹ ٹائم میں کیا سے دوبارہ نکاح ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. آن لائن والے بھی تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ جواب دینے. اس کا مطلب وہاں پہ بھی سب صفایا ہو چکا ہے. اچھا جی. حضرت زینب بنت جہش جو تھی وہ انہوں نے گواہی دی تھی حضرت عائشہ کے لیے. یہ ہم دیکھیں گے اس میں آگے جا کے. تو اس کا مطلب نکاح ہو چکا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا مطلب یہ بعد میں ہوا ہے کیونکہ نکاح تو عذاب کے بعد ہوا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا اختلاف ہے اس چیز کے اندر کہ یہ کب ہوا. لیکن ہمیں اس چیز سے کہ یہ کب ہوا پہلے ہوا یا بعد میں ہوا کیا ہمیں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں کوئی فرق پڑتا. ٹھیک ہے. تو اگر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اس کے اندر دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا لیسنز ملتے ہیں. اگر اس کی ٹائمنگ پہلے کی تھی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑا. اگر بات کی ہاں بہت اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو ظاہری بات ہے دونوں طرف کے اپنے اپنے موقف ہیں کہ کیوں وہ یہ کہتے ہیں اور دوسرے کچھ اور کہتے ہیں. لیکن بہرحال ہم اس غزوے کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ غزوہ ہمیں کیا بتاتا ہے. تو اب آپ کو یہ پتہ چل گیا. ایک تو بات یہ کہ یہ غزوہ بنو مصطلق اس کے دونوں نام کیوں ہیں. رائٹ. یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا. یہ ان کی جو لوکیشن تھی یہ بھی بڑی اہم تھی کیونکہ مکہ اور مدینہ کے درمیان تھے. اور اس کے بارے میں بخاری میں کتاب العتق میں ایک روایت آتی ہے جو پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے نافع کو خط لکھا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یلغار کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے مجھے جواب لکھا کہ اللہ کے رسول نے جب مستلق قبیلے پر یلغار کی تو وہ بالکل بے خبر تھے. یعنی یہ قبیلے کے اوپر کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یلغار کی تھی پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. اصل میں یہ قبیلہ وہ تھا کہ جو قریش کے ساتھ تھا. انہوں نے قریش کے ساتھ سمجھ لیں ان کا ساتھ دیا کیونکہ یہ کہتے تھے ہم عبد المطلب کے حلیف ہیں اور بجائے اس کے کہ عبد المطلب کے پوتے کا ساتھ دیتے انہوں نے الٹا قریش کا ساتھ دیا اور ہمیشہ ان کو یعنی ایک طرح سے ان کی سپورٹ میں رہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے جو سردار تھے حارث, آگے ان کا نام بھی آئے گا یہاں پہ ہم پڑھیں گے, ان حارث نے یہ ارادہ کیا کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اچھا ایک اور ان کی بہت اہم بات میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ان کے پاس وہ بت تھا جو بہت بڑا بت جس کا نام منات, آپ نے سنا ہوگا اس بت کا نام منات, ان کے پاس ہوتا تھا. ہر قبیلے کے پاس ایک بت ہوتا تھا. تو یہ بہت بڑا بت تھا جس کے لیے لوگ زیارت کرنے کے لیے دور دور سے آتے تھے. تو ان کے پاس وہ بت تھا اور یہ ہائی وے پہ تھے
اور ان کے بھی قافلے چونکہ روکے جاتے تھے تو ان کو یہ تھا کہ ہمارے قافلے بھی روکے جا رہے ہیں تو اب ہم مسلمانوں کے ساتھ کچھ معاملہ کریں اور ان کو ختم کر دیں. اب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی کہ وہ حارث جو ہے وہ ارادہ کر رہا ہے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا. اب یہ میں ایکسٹرا باتیں کچھ آپ کو بتاؤں گی جو آپ کو نوٹ کرنی ہے, وہ بک میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے بریدہ بن الحسیب, یہ یہاں پہ ان کا نام بھی آئے گا, جن کو حارث بالکل پہچانتا نہیں تھا. تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تحقیق کرنے کے لیے, کیونکہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی افواہوں کے اوپر بیس کر کے کہ کسی سے خبر مل گئی ہے اور وہ کر کے کسی پہ حملہ نہیں کر دیتے تھے, بلکہ جب یہ پتا چلا تو یہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ان کو بھیجا گیا. یہ وہاں پہ گئے اور جیسے بھیس بدل کے, ایک ویسے تو وہ پہچانتا نہیں تھا پر ایک بدو کے بھیس میں آئے اور بڑے یہ اسٹرانگ تھے. تو انہوں نے آ کے حارث سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہارے لشکر میں شامل ہو جاؤں اور تمہارے ساتھ مل کے ان پہ حملہ کروں تاکہ مجھے بھی مال غنیمت ملے. تو وہ تو پہلے ہی چاہ رہا تھا کہ کوئی جنگجو لوگ, کوئی بہادر لوگ اس کے لشکر میں شامل ہوں, کیونکہ اس زمانے میں جتنی زیادہ ظاہر ہے تعداد ہوگی فوج کی, لشکر کی, اتنا ہی اچھا ہے, جتنے زیادہ فائٹنگ مین ہوں گے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ شامل ہو سکتے ہیں. اب یہ پتا چل گیا ان کو کہ یہ افواہ نہیں ہے, یقینی بات ہے, اس کا مطلب دے آر پلاننگ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب ان کو شور ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اطلاع دی. اب ادھر حارث کو یہ نہیں شک گزرا کہ یہ جو ہے نا کوئی جاسوس ہو سکتے ہیں یا کچھ ہے. اینی ہاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 700 سے زائد صحابہ کرام کو لے کر نکلے, اور ان میں 30 ایسے تھے جن کے پاس ہتھیار بھی تھے, گھوڑے بھی تھے, سواریاں تھیں سب, اور حملہ کیا. اور یہ بہت ہی آسان فتح تھی, اس لیے کہ یہ جو میں آپ کو بخاری سے ابھی پڑھ کے بتا رہی ہوں اس کے اندر یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق قبیلے پہ جب یلغار کی تو وہ بالکل بے خبر تھے. اس وقت ان کے مویشی پانی پی رہے تھے, چنانچہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کے لیے آمادہ ہوئے. آپ نے انہیں قتل کر کے ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا. انہی قیدیوں میں حضرت جویریہ بھی تھی, اور یہ بخاری میں واقعہ ہے. اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حملہ کیا مسلمانوں نے جب, تو اس وقت یعنی یہ بالکل ان پریپیئرڈ تھے, بالکل ان کو ذرا بھی اس چیز کا خیال تک نہیں تھا کہ کوئی حملہ ہونے والا ہے. یعنی ان کے بچے کھیل رہے تھے, آدمی بکریوں کو چرانے کے لیے باہر لے جا رہے تھے, عورتیں پانی بھرنے کے لیے جا رہی تھیں, تو وہ بالکل بے خبر تھے. ایسی صورت میں جب حملہ کیا تو ظاہر فتح بہت آسان تھی. اور ایک اہم بات اور آپ کو اس میں بتا دوں کہ اس جنگ میں بہت سارے منافقین نے حصہ لیا تھا, اور وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی یہی تھی کہ یہ تو بہت ایزی جو ہوگی وکٹری ہوگی اور اس میں بہت کچھ ملے گا, کیونکہ دشمن تو بے خبر ہے. اور انہی کی پارٹیسپیشن کی وجہ سے جو مسائل ہوئے وہ آپ دیکھیں گے, جو میں نے آپ کو کہا آفٹر ایفیکٹس اس وار کے, وہ آپ کو نظر آئیں گے. اچھا, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ٹائمنگ 5 ہجری یا 6 ہجری. اس پہ فجر کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حملہ کیا تھا, اور اس کے بعد تقریباً دشمن کے 1000 مرد عورتیں یہ سب قیدی بنا لیے گئے تھے, اور 1000 سے زیادہ بھیڑ بکریاں ان کے قبضے میں آئیں, 2000 سے زیادہ اونٹ ان کے قبضے میں آئے, اور 10 سے بھی کم لوگ مارے گئے. مسلمانوں میں کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی سوائے ایک شہادت کے, اور وہ بھی دشمن کی طرف سے نہیں ہوئے بلکہ جو فرینڈلی فائر جس کو کہتے ہیں وہ ہوا کہ مسلمانوں میں سے ہی کسی ایک نے یہ سمجھا, انصاری نے, کہ یہ دشمن کا بندہ ہے, اور انہوں نے مار دیا. اور اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو مسلمان تھے, اور ان کا نام تھا ہشام بن سبابہ. ہشام بن سبابہ کی شہادت ہوئی تھی, اور ہشام بن سبابہ کا بھائی تھا کافروں میں ابھی تک مکہ میں. اس کو جب یہ پتا چلا تھا, یہ میں آپ کو آفٹر کی بات بتا رہی ہوں, کہ اس کو جب یہ پتا چلا تھا تو وہ مدینہ آیا تھا, اور اس نے آ کے اپنے آپ کو کہا کہ میں شہادت لیتا ہوں, مسلمان ہو جاتا ہوں. اور اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیت ڈیمانڈ کی کہ میرے بھائی کی دیت, کیونکہ ایک قتل خطا تھا نا, ظاہر ہے قتل عمد نہیں تھا, قتل خطا تھا, تو دیت 100 کیملز ہوتی تھی, 100 اونٹ. اس نے دیت لی, شو کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, اور ان انصاری کو قتل کیا اور
وہ دیت کے اونٹ لے کر مکہ چلا گیا. یہ وہ ایک آدمی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ آدمی کہیں پہ بھی مل جائے، یعنی زندہ یا مردہ، جب فتح مکہ ہوئی تھی تو اس کو قتل کر دیا جائے. اس کا نام مکیس بن سبابہ تھا، اگر آپ لکھنا چاہیں تو. کیسے لکھیں گے؟ میم کاف یا سین. اچھا اب ہم یہاں سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اچھا بنو مستلق یہ بھی لکھ لیں، خزاع کی ایک شاخ تھی. خزاع قبیلے والے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، لیکن بنو مستلق جو تھے یہ قریش کے ساتھی تھے. اب پڑھتے ہیں ہم، بک دیکھ لیں. غزوہ بنو المستلق یا غزوہ مریسی، شعبان 5 ہجری یا 6 ہجری. بنو المستلق قبیلہ خزاع کی ایک شاخ ہے. قبیلہ خزاع کے لوگ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے، مگر یہ شاخ قریش کی طرفدار تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے بریدہ بن حصیب کو بھیجا. ان سے معلوم ہوا کہ خبر صحیح ہے، لہٰذا آپ نے مدینہ کا انتظام زید بن حارثہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ کسی اور کو، سونپا اور بنو المستلق کی طرف یلغار کرتے ہوئے نکلے تاکہ بالکل اچانک ان پر ٹوٹ پڑے. اب یہ بات سمجھ آ گئی سب کو، اور اس کی بیک گراؤنڈ سمجھ آئی کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحقیق کروائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 صحابہ تھے، اور بنو المستلق اس وقت قدید کے اطراف میں ساحل کے قریب مریسی نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. اس بک میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، لیکن باقی بکس میں یہ ہے کہ ان کی جو لوکیشن تھی وہی مریسی کے پاس ہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں چھاپا مارا کہ وہ غافل تھے. بعض کو قتل کیا، عورتوں بچوں کو قید کیا اور مال مویشی پر قبضہ کر لیا. اس وقت شعبان 5 ہجری اور کہا جاتا ہے 6 ہجری کی 2 راتیں گزر چکی تھیں. قیدیوں میں بنو المستلق کے رئیس حارث بن زرار کی صاحبزادی جویریہ بھی تھیں. اچھا یہاں تک ہم اب دیکھتے ہیں. پہلے اب اس غزوے کے، جیسے میں نے بتایا غزوہ کی تو یہیں تک بات ہو گئی، ٹھیک ہے، غزوہ یہاں تک ختم. مگر میں نے آپ کو بتایا اگر آپ 2 یا 3 باتیں اس میں لکھنا چاہیں کہ جو بہت اہم ہیں، ان کو آپ ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں. ایک، مدینہ آ کر ان کے اسلام لانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی. نمبر 1 چیز کہ ان کے ساتھ حضرت جویریہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اس غزوے کے بعد، یہ کیونکہ اس غزوے سے ہی ان کو یعنی قید کیا گیا تھا. نمبر 2 یہ جو پہلا حادثہ لکھا ہوا ہے کہ منافقین نے جو اس کے اندر ساری واپسی کے اوپر جو سازش کی وہ. اور نمبر 3 واقعہ افک، یہ جو اگلے پیج پہ واقعہ افک، ٹھیک ہے جی، حضرت عائشہ پہ تہمت لگنے کا جو واقعہ وہ، ٹھیک ہے. تو یہ 3 اہم واقعات ہیں جو اس غزوے میں ہوئے. اب سب سے پہلے تو ان کا دیکھ لیتے ہیں ہم. یہ جو یہاں پہ آیا حضرت یہ جو پہلا واقعہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا پیج 245 میں، کہ جو یہ جو ہم بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے، پہلے میں آپ کو تھوڑا سا حضرت جویریہ کے بارے میں بتا دیتی ہوں. حضرت عائشہ سے مروی ہے یہ بات. ابو داؤد میں کتاب العتق میں یہ واقعہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبانی بیان فرمایا ہے، اور اس سے ہم دیکھتے ہیں یہ ساری بات. فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول نے بنو مستلق کے قیدیوں کو تقسیم کیا تو حارث کی بیٹی، اب حارث کون ہے؟ جو ان کا سردار تھا، ٹھیک ہے، اور حارث جو تھا وہ قید نہیں ہوا تھا، وہ بھاگ گیا تھا کئی سرداروں کے ساتھ. یہ بھی ایک اہم بات ہے. ثابت بن قیس یا ان کے چچا زاد بھائی کے حصے میں آئیں. آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد قیدیوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے. حضرت جویریہ نے ان سے یہ طے کر لیا کہ وہ رقم ادا کر کے آزاد ہو جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں بھی ہے کہ اگر کوئی غلام یا لونڈی مکاتبت کر کے اپنی آزادی خریدنا چاہیں تو وہ خرید سکتے ہیں، یعنی ایک کانٹریکٹ کر کے وہ اپنی آزادی خرید سکتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو اتنی رقم دوں گا تو پھر آپ مجھے آزادی دے دیں. ابھی پچھلے ہی دنوں میرے بیٹے سے بات ہو رہی تھی تو اس نے مجھے کہا کہ ایسے ہی بات ہوئی تو ہم یہ سلیوری پہ بات کر رہے تھے
کہ یہاں پہ کتنی سلیوری 17 18 سینچری میں کتنی سلیوری رہی ہے اور بڑے بڑے یہاں کے لوگوں نے کیسے سلیوز رکھے. تو اس نے مجھے کہا اسلام نے تو بہت اچھے یعنی اس کے قوانین سلیوز کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے کا کہا. میں نے کہا صرف یہ نہیں ہے, لیکن اس نے کہا اسلام نے اس کو ختم نہیں کیا. یہ بات اہم ہے سمجھنے کی کہ دیکھیں اسلام نے فوری طور پہ ختم نہیں کیا, مگر ایسے احکامات دے دیے کہ آہستہ آہستہ سلیوری بالکل ختم ہو گئی. اگر اسی وقت کہہ دیا جاتا سب آزاد کرو سلیوز کو, تو کیا ہوتا وہاں پہ؟ اتنے سارے لوگ ہو جاتے آزاد لوگ جو کہ کوئی کرائم کرتا, کوئی کسی طرح سے ہوتا, کیسے ان کا اٹھایا جاتا, ایک سوسائٹی کیسے ان کو اٹھا سکتی تھی؟ ابھی اس وقت کسی نہ کسی کے پاس تھے, ان کے حوالے تھے, اور وہ ان کے روزی روٹی سب چیزوں کے ذمہ دار تھے, کپڑے پانی ہر چیز کے ذمہ دار تھے, اور وہ ان کے انڈر تھے. ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تو پھر کیسے ان کو سوسائٹی دیکھے گی, کرے گی؟ تو اسلام نے آپ غور کریں تو ایسے احکامات دیے, کسی چیز کا کفارہ, غلام کی آزادی, پھر غلام کو آزاد کرنے پر اس کے ہر باڈی پارٹ کے عوض جو آزاد کرنے والا ہے وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا, اس کا ہر باڈی پارٹ آزاد ہو جائے گا. اتنے سارے انسینٹیوز دیے, اس چیز کو کرو گے تو اس کا کفارہ آزادی غلام کی, اس چیز کو کرو گے تو اس گناہ کا کفارہ آزادی غلام, تاکہ لوگ غلاموں کو آزاد کریں. اور اتنا انسینٹیو دیا کہ آہستہ آہستہ غلامی اس جگہ سے ختم ہو گئی, لیکن وہ آہستہ آہستہ, اٹ ٹک ٹائم. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کیسے جو احکامات دیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے, وہ تو ان کے پاس کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اگر آپ جا کے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے جارج واشنگٹن کا گھر, جس میں ایک طرف پورے غلاموں کے لیے جیسے جو بنائے گئے تھے کوارٹر ان کے, اور وہ اور جیسے ان کی کنڈیشن اور جیسے ان کی چیزیں دکھائیں گی. ابھی بھی آپ دیکھیں, ابھی یہ میوزیم نیا کھلا ہے واشنگٹن میں, جس میں بلیک ہسٹری بتائی گئی ہے, اور یہاں کا صدر جا کے باقاعدہ رو پڑا اس کو دیکھ کے کہ کیسے غلاموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا, کیسے ان کو شپس میں اتنے ڈال کے لایا جاتا تھا, اور کیسے, جبکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ ایون مکاتبت تک کی اجازت ہے, کہ اگر غلام کہتا ہے کہ مجھے اپنی آزادی چاہیے تو وہ اس کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کر کے اس کو تم اجازت دو کہ وہ کچھ مزدوری کرے, کچھ جا کے کمائے, اور تمہیں ان ریٹرن وہ دے کے اور اپنی آزادی کرا سکے, اگر تم اس کے اندر کوئی بھلائی دیکھتے ہو. تو اسلام نے تو اس طرح کے احکامات دے کے اس چیز کو ایبولش کر دیا. اور پھر آپ دیکھیں جو تم کھاتے ہو وہ اس کو کھلاؤ, جو تم پہنتے ہو وہ اس کو پھلاؤ, اس کے اوپر زیادہ بوجھ نہ, کتنی طرح کے احکامات دے دیے اسلام نے, اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. تو آپ اس کے بعد دیکھیں کہ ایسے تو کسی بھی اور جگہ پہ آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. تو اگر اسلام میں اس وقت تھی تو وہ اس لیے نہیں کہ اسلام نے شروع کی یہ غلامی کی چیز, بلکہ پری اسلامک کی جاہلیت کے وقت سے چلی آ رہی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جس نے کسی آزاد کو پکڑ کے اس کو غلام بنا لیا, جیسے اس زمانے میں لوگوں کو پکڑ دھکڑ کے, کہیں کوئی قافلہ دیکھا اس کو پکڑ کے اور غلام بنا دیتے, اس کے پر اللہ کی لعنت ہو جو ایسا کرے. یعنی اس چیز کو اتنا بڑا وہ, ہاں صرف غلامی شریعت میں کس چیز کو کر دیا گیا کہ اگر کوئی جنگ میں شامل ہوا ہے اور پھر اس کو پکڑا گیا تو پھر اس کو ظاہری بات ہے, اب ایسے لوگوں کے وہاں پہ کوئی پریزنس نہیں تھے, کوئی کچھ نہیں تھے, تو ایک بندے کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ اس کی ساری وہ کرے, نگہداشت کرے. ہاں کیونکہ وہ ان کی فتح ہوئی نا, حملہ کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا, لیکن بہت زیادہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکے. تو اب ان لوگوں کا کیا, اب انہوں نے ٹیک اوور کر لیا اس جگہ کو اور ان کو قیدی بنا کے لے کر آئے. اب یہ جو لوگ ہیں اب یہ تقسیم ہو گئے, کیونکہ بجائے کسی کو آپ جیل میں رکھیں اور پھر جیل میں رکھے ساری زندگی وہ کب تک جیل کے اندر رہے گا, کہاں سے ان کا کھانا پینا اور سارا وہ اٹھایا جائے گا, اس کی بجائے ایک ایک بندے میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. اور اس کے اندر بھی یہ تھا کہ اگر کوئی ان کا سردار یا ان کے لوگ فدیہ لے کر آئیں تو ان کو آزاد کر دیا جائے. سمجھ آئی نا, فدیے کے بیسس کے اوپر وہ اپنی آزادی لے سکتے ہیں, جیسے آپ نے بدر میں دیکھا کہ فدیہ دے کے ان کو آزاد کر کے لے گئے. اور جو فدیہ جس کو نہیں دے گا, کوئی بھی نہیں آئے گا, تو اس کو کچھ نہ کچھ تو رکھیں گے نا, پھر ان کو وہ لوگ اپنے پاس رکھیں گے. جو عورتیں صرف جنگ میں حصہ لیں گی انہیں کو بنایا جائے گا. ہاں جنگ کے اندر حصہ لیں گے. اور یہ جو جس جگہ کے اوپر عملہ کیا, اور اس کے بعد شریعت کے اندر یہ آ گیا کہ جو جنگ کے اندر حصہ لے گا, اس کے بعد یہ قوانین آ گئے. اچھا, اب ہم یہ دیکھتے ہیں یہ حضرت جویریہ کے بارے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ وہ کس کے حوالے ان کو, یعنی کس کے حصے میں آئیں, ثابت بن قیس کے. تو حضرت جویریہ نے, چونکہ یہ سردار کی بیٹی تھیں اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ وہ رقم ادا کر کے آزاد ہو جائیں گی. اور کہا جاتا ہے تقریباً جو ایک جگہ میں نے دیکھا کہ 9 اوقیہ
درہم یہ اس کے بدلے میں انہوں نے اپنی آزادی کو انہوں نے خریدنے کے لیے طے کیا، اور اوقیہ تقریباً 40 درہم ہوتا ہے ایک اوقیہ. تو حضرت جویریہ اتنی خوبصورت تھیں کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ دیکھتا رہ جاتا تھا، اتنی خوبصورت تھیں. وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پھر حاضر ہوئیں. اب یہ جگہ جگہ جا رہی ہیں، ان سے یعنی کسی نہ کسی سے کہیں سے کوئی یعنی رقم پکڑ کے اپنی آزادی کا وہ کروں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اس رقم کے حصول میں وہ اللہ کے رسول کا تعاون حاصل کر سکیں، جو رقم انہوں نے اپنی آزادی کے لیے طے کر رکھی تھی. حضرت عائشہ اب یہ بیان فرما رہی ہیں کہ جب وہ ہمارے کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی، یعنی ان کے حجرے پہ انہوں نے دستک دی، تو اللہ کی قسم صورت حال یہ تھی کہ میں نے انہیں دیکھتے ہی ان کی موجودگی کو ناپسند کیا، یہ سوچ کے کہ جو میں دیکھ رہی ہوں یہی اللہ کے رسول دیکھیں گے. اب دیکھیں کہ ایک عورت کے اندر ایک فطری بات ہے، یہ ایک فطری بات ہے، یہ عورت کی فطرت ہے. اور اس کے اندر چاہے آپ صحابیات کو لے لیں، امہات المومنین کو لے لیں، لیکن یہ یاد رکھیں وہ انسان ہی تھے، وہ کوئی فرشتے نہیں تھے، انسانی تھے. اور یہ ایک چیز ہوتی کہ کوئی عورت نہیں چاہتی کہ اس کے شوہر کی نظر کوئی ایسی پہ پڑے کہ جس سے وہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ان کو پسند آ جائے. آخر کار وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں حارث بن ابی ذرار کی بیٹی ہوں جو اپنی قوم کے سردار تھے. اس وقت جس مصیبت سے میں دوچار ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپی بھی نہیں ہے، میرے مقام سے بھی آپ باخبر ہیں. اب صورت حال یہ ہے کہ قیس بن شماس کے حصے میں چلی گئی ہوں، میں نے اپنی آزادی کے بدلے اس کو رقم دینا طے کر لیا ہے. آپ کی خدمت میں حاضر اس لیے ہوئی ہوں کہ آپ سے مطلوبہ رقم کے سلسلے میں تعاون حاصل کر سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا، فَهَلْ لَكِ خَيْرٌ مِّن ذَلِكَ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر تیرے لیے اس سے بہتر صورت پیدا ہو جائے تو حضرت جویریہ نے پوچھا وہ کیا ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری رقم ادا کر دوں اور میں تمہیں نکاح کا پیغام دیتا ہوں کہ اگر میں تم سے شادی کر لوں. اب آپ یہ دیکھیں، سبحان اللہ، آپ اس بات کو دیکھیں کہ اس وقت ان کا سٹیٹس کیا ہے حضرت جویریہ کا، سلیو ہے، اور ایک اس قوم سے ہیں جو مفتوحہ ہے، یعنی جس کو فتح کر لیا مسلمانوں نے، وہ ان کے انڈر ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ جو فاتح قوم کے سردار. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں. پوچھنے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر کوئی اور قوم ہوتی وہ اس کی کیا حیثیت ہو، کیا حیثیت ہوتی ہے ایک ایسی قوم کی جو کہ شکست خوردہ ہو اور اس کی ایک لڑکی، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی پوچھا کہ کیا آپ میرے سے شادی کرو گے کہ میں آپ کی رقم دے دوں؟ حضرت جویریہ نے کہا جی ہاں، یہ تو مجھے قبول ہے. حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ لوگوں نے جب یہ خبر سنی، اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں ہے کہ ان سے اس لیے ایک یہ جو آپ لوگ بات سوچ رہے ہوں گے کہ صرف ان کے حسین ہونے کی وجہ سے ان سے نہیں کی، بلکہ اس کے اندر سے جو خیر نکلی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. کہ اب یہ ہوا کہ جب یہ خبر انصار میں پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا، تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کو قیدی بنائیں؟ سسرال ہے نا، اس لڑکی کے رشتہ دار، اس لڑکی کا قبیلہ ہے، تو ہم کیسے ان کو قیدی بنائیں؟ تو ایک ایک کر کے سب نے آزاد کر دیا اپنے اپنے قیدی کو. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنو مستلق کے 100 گھرانے آزاد کر دیے گئے. چنانچہ مجھے نہیں معلوم کہ کوئی عورت اپنی قوم کے لیے اس قدر بابرکت ثابت ہوئی ہو جس قدر جویریہ اپنی قوم کے لیے بابرکت ثابت ہوئی ہیں. اتنی. اور پھر یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں حضرت جویریہ کے بارے میں، مسند احمد میں آتے ہیں، وَكَانَتْ امراتن حلوتن ملاحتن، وہ بڑی خوبصورت اور میٹھی عورت تھی، اور ان کی ایج کوئی بعض جگہ 17-18 آتا ہے اور بعض جگہ بہت زیادہ بھی ہے تو بہت 20 آتا ہے. یہ مومنوں کی ماں بن گئی. اب کیا ہوا کہ ان کے والد کو تو نہیں پتا کہ یہ یہاں پہ کیا ہوا ہے یا یہ آزادی ہو گئی ہے میرے قبیلے والوں کی یا کیا ہوا. جب وہ یہاں پہ پہنچے ہیں
اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی ان کا تو رشتہ ہو چکا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ چاہ رہے تھے کہ میں اپنی بیٹی کو لے جاؤں اپنے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت جویریہ کا ہی فیصلہ ہے, اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں, ادروائز یہ ان کی مرضی ہے, میں ان کے اوپر چھوڑتا ہوں. اور ان کو مہلت دی کہ اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو پھر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں گے اور آپ جا سکتی ہیں. اب اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو بھی یہ حق دے سکتا ہے کہ اگر تم طلاق لینا چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں, یہ حق دے سکتا ہے. مگر کیا ان کے یعنی نصیب کھلے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شوہر ملے؟ کون اس چیز کو ٹھکرا سکتا ہے؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہوئی تھی تبھی تو طلاق کی بات آئی نا. اچھا پھر اب دیکھیں, اب فیصلہ ان کے ہاتھ میں تھا. چاہتی تو چلی جاتی اگر کوئی زبردستی یا کہیں انڈر پریشر انہوں نے نکاح کیا تھا, لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو قبول فرمایا. اس کے اوپر جب ان کے والد نے یہ دیکھا کہ میری بیٹی فیصلہ کر رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا, تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ مسلمان ہو گئے, اسلام لے آئے. اور جب ان کو دیکھا کہ یہ ہمارے سردار مسلمان ہو گئے تو پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ, سب مسلمان ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر دیکھیں کہ کیا بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث کو انہی کے قبیلے کی سرداری دوبارہ دے دی, ساری بکریاں اونٹ وہ سب دوبارہ واپس ان کو دے دیے, ان کے لوگوں کو ان کے ساتھ دے دیا کہ جاؤ واپس چلے جاؤ وہاں پہ بس جاؤ. وہ سب کچھ ویسے ہی لے کے چلے گئے, لیکن اس دفعہ جب وہ جا رہے ہیں تو کیا ساتھ ہے؟ اسلام کی نعمت لے کر جا رہے ہیں. جب آئے تھے سب کچھ لٹا کے آئے, اور جب واپس جا رہے ہیں تو سب سے بڑی نعمت ان کے ساتھ ہے. جی اب یہ دیکھ لینا کہ حضرت جویریہ کی وجہ سے کتنے ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو. اور یہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتائی بھی, اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھیں, بڑی پرہیزگار تھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صبح کو فجر کے بعد باہر جا رہے تھے تو دیکھا کہ مصلی پہ بیٹھی ہیں اور عبادت کر رہی ہیں, اور واپس آئے کتنی دیر بعد تو پھر دیکھا وہیں پہ بیٹھی ہیں. تو پوچھا کہ کیا تم اس وقت سے یہیں بیٹھی ہو؟ فرمایا کہ ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ تم چند کلمات کہہ دیتی تو جتنی دیر تک تم بیٹھی رہی اس سب کا اجر تمہیں اس پہ مل جاتا. اور وہ کون سے تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلمہ. یہی ہیں وہ بیوی. اچھا ایک حضرت زینب بنت جہش کا بھی میں آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا تو وہ بتانا بھول گئی کہ وہ بھی بہت زیادہ اللہ کے راستے میں سپینڈ کرنے والی تھی, اتنی زیادہ سپینڈ کرنے والی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد وہ بیوی مجھے ملے گی سب سے پہلے جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا. تو جو امہات المومنین ہاتھ ناپنے شروع ہو گئیں کہ کس کا لمبا ہے. تو پھر جب ان کی وفات ہوئی تو پھر پتہ چلتا حضرت زینب بنت جہش کی کہ سب سے زیادہ جو فیاض تھی, سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی, یہ ہاتھ لمبا ہونا ہے. سبحان اللہ. ام المساکین ان کا لقب تھا. بالکل اس پر صحابہ کرام نے بنو المستلق کے 100 گھرانے جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیے. سمجھ آئی نا, یہ مسلمان بھی ہو گئے تھے. اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں, لہٰذا حضرت جویریہ اپنی قوم کے لیے نہایت عظیم برکت والی خاتون ثابت ہوئیں. یہ ہے غزوہ بنو المستلق کی مختصر رودات. اس میں کوئی ندرت نہیں, لیکن اس غزوے کے دوران 2 تکلیف دہ حادثے پیش آئے جنہیں منافقین نے اسلامی معاشرے بلکہ نبوی گھرانے تک کے اندر فتنہ و اضطراب بھڑکانے کے لیے استعمال کیا. لہٰذا تھوڑی سی رودات اس کی بھی دی جاتی ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو جو اچھا والا واقعہ تھا, خوشی والا, وہ سنا دیا. اب جو بہت تکلیف دہ جو 2 واقعات ہوئے وہ یہ ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا نا آفٹر ایفیکٹ اس وار کے. وہ پہلا حادثہ, رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کب مسلمان ہوا تھا؟ بدر کے بعد, رائٹ. اور احد میں اس کا کیا رول تھا؟ واپس چلا گیا تھا. بالکل.
اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک دفعہ پہلے بھی بہت ہی نازیبہ باتیں کی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ سوار جا رہے تھے اور ان کے پاس آ کے تبلیغ کی، اور یہ بیٹھا ہوا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اس نے کہا اپنے گھر جا کے بیٹھو، یہ تو تمہارے گدھے کی بدبو مجھے ایسے لگتی ہے، اور اپنے گھر میں بیٹھو، یہاں پہ آ کے تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں. مسلمانوں کو کہتا تھا تم قرآن بہت اونچا نہ پڑھا کرو، مجھے بہت ڈسٹرب ہوتا ہوں میں، اور اس طرح کی. پھر لیکن جب ظاہر بدر کے بعد لوگ مسلمان ہوئے تو چاروں ناچار، اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، تو یہ بھی پھر مسلمان ہو گیا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ منافق تھا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس غزوے میں سب سے زیادہ منافقین نے پارٹیسپیشن کی تھی، تو اب کچھ گل تو کھلانے تھے. تو یہ رئیس المنافقین کا یہ قول مدینہ پلٹ کر عزت والے ذلت والے کو باہر نکال دیں گے. اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک مہاجرین کے حلیف اور ایک انصار کے حلیف میں مریسی کے چشمے پر پانی کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا. اب میں اب تھوڑا سا اس کا آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں بیک گراؤنڈ، پھر ہم انشاءاللہ جلدی سے پڑھ لیں گے کہ کیا ہوا. کہ اس غزوے سے جب واپس آ رہے تھے، یعنی جب سارا کام مکمل ہو گیا، تو ایک مہاجر اور ایک انصار، دو ینگسٹرز تھے، ینگ لڑکے تھے، نوجوان تھے، تو وہ پانی بھرنے کے لیے جا رہے تھے یہ مریسی کے چشمے پہ. تو راستے میں ان کے درمیان کچھ آرگیومنٹ ہو گیا، اور آرگیومنٹ اتنا بڑھا کہ ایک نے دوسرے کو لات مار دی، دوسرے نے مکہ مار دیا، اور پھر ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی. اتنی نوبت آئی کہ یعنی جو اب یہاں پہ ہم پڑھیں گے بھی اس کے اندر کہ جو انصار کا تھا نوجوان، اس نے انصار کو آواز لگائی، انصار کے لوگوں مدد کو پہنچا. جواب میں وہ مہاجر تھا، اس نے بھی کہا مہاجروں آؤ جو میری مدد کرنے کے لیے، ہیلپ کی آوازیں نکائی، اور لوگ جمع ہو گئے، اور پھر آرگیومنٹ شروع ہو گیا، اور اتنی لڑائی بڑھی کہ ابھی قریب ہی تھا کہ لوگ اپنے ہتھیار نکالیں اور یہاں پہ جنگ شروع ہو جائے. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام کی. لیکن کبھی کبھی چھوٹی بات بھی اتنی بڑی بن جاتی ہے کہ اس سے بھی شیطان آ کے دیکھو کیسے وہ کرتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ شور شرابہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے وہاں پہ، اور آوازیں سنی تو آ گئے. اب یہاں پہ آئے تو پتہ چلا کہ اس طرح سے اتنی فائٹ ہو رہی ہے، اور لوگ اپنے اپنے ان کو بلا رہے ہیں قبیلے والوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا جاہلیت کی آوازیں لگائی جا رہی ہیں. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول، ایک مہاجر نے انصاری کو ٹانگ سے ضرب لگائی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ان پکاروں کو چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے. فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ، یہ بدبودار ہیں یہ پکاریں. کون سی پکاروں کو کہا؟ یہ جو قبائلی حمیت کی تھی، انصارو تم آ جاؤ، مہاجرین تم آ جاؤ، فلانے یعنی اپنے اپنے قبیلے یا اپنے اپنے لوگوں کو بلانے کی یہ جو پکار تھی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. بخاری میں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی آوازوں کو چھوڑ دو، یہ تو ناپاک باتیں ہیں، ناپاک ہیں. نہیں، اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنڈیم کیا، اتنا اس کو برا کہا، اتنے سخت الفاظ اس کے لیے استعمال فرمائے کہ جیسے بدبودار چیز ہوتی ہے نا، یہ بدبودار پکارے ہیں. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا زیادہ کنڈیم کرتا ہے اس چیز کو کہ کوئی ایتھنک بیسس پہ یا اپنی کسی بھی نیشنلٹی کی بیس پہ قبیلے، ذات، برادریاں اور اس کی بیس پہ تقسیم کرے امت کو. یہ شناخت کے لیے تو ہو سکتی ہیں کہ آپ اس علاقے سے یا اس علاقے سے، جیسے کہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ مہاجرین اور انصار، اور یہ قرآن نے کہا ہے، مگر صرف پہچان کے لیے، اس چیز کے لیے نا کہ اس کی بیسس پہ ہم کٹ کے ایک دوسرے کو کر لیں کہ اس کی مسجد وہ، اس کی مسجد. صرف مسجد کا ہی نہیں، کسی اس وجہ سے کوئی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں کریں. اب اس کے بعد مجھے بتائیں کہ کیا مسلمان کی مسلمان کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے اس بیسس پہ کہ تم اس ملک کے رہنے والے ہو اور یہ اس ملک کا ہے؟ جبکہ یہ ملک کی باؤنڈریز کس نے بنائی؟ لوگوں کی اپنی ہیں. بولیاں اپنی اپنی کسی علاقے میں پیدا ہو گئے تو اس کی وجہ سے. یہ اللہ کی طرف سے کوئی نہیں ہے کہ اس کی اللہ کی طرف سے کوئی تقسیم کی گئی ہو اس بیسس پہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں بخاری میں یہ حدیث ہے کہ فرمایا کہ یہ جاہلیت کی پکاریں ہیں، تم پھر جاہلیت کی طرف جا رہے ہو. اور آج ہم نے جاہلیت نہیں یہ چھوڑی، یہ دیکھ لیں. اور اس کو ناپاک کہا اور بدبودار کہا. اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے صحیح بخاری میں کتاب المناقب میں کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان کہ جس نے جاہلیت کی ایسی پکار لگائی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. انتہا ہے، یہ بات بڑی بات ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اور آج دیکھو کتنی ہم پہلے نیشنلٹی کی بیس پہ لگاتے ہیں،
پھر اس کے بعد اپنے ملک میں بھی اپنے اپنے صوبے یا اپنی اپنی زبان کی بیسس پہ ڈسٹنگوش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر اپنی ذات برادریوں کی حد تک آ جاتے ہیں. پھر ذات برادریوں کے اندر بھی سب وہ ہیں اس کے بیسس کے اوپر آ جاتے ہیں. اور دیکھو کہاں ہم چھوٹے ہوتے ہوتے کتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہم سوچتے کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا کر رہے ہیں. ہم کب اس سے اوپر اٹھیں گے؟ اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آج کیوں مسلمان متحد نہیں ہوتے، کیوں نہیں، یہ اس کی وجوہات یہی ہیں. وہ عرب ہے، ہم یہ ہیں، وہ فلاں ہے، وہ ہم یہ ہیں، ہمیں ان سے نفرت، ہمیں ان سے نفرت. اور یہ صرف ہم میں نہیں ہے، عربوں میں بھی اسی طرح ہے، سب جگہ ایسے ہی ہے. جن پکاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا برا بھلا اس وقت کا، آج ہم انہی میں اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کر کے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم جس نیشنلٹی، جس قبیلے، جس جگہ سے ہیں وہی بیسٹ ہے. اور بولیوں کی بیسس پہ، لینگویج کی بیسس پہ کتنا زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ کلیش کرتے ہیں. اور اگر ہم قرآن پڑھ کے اور سیرہ پڑھ کے بھی یہی کرتے رہیں گے تو پھر تو ہم نے کیا پڑھا. اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پھر یہ نہیں کیا اچھا تم نے کیا کہا تھا، پہلے تم بتاؤ تم نے کیا کہا تھا، پھر کس نے کس کو پہلے ٹانگ ماری، کس نے کس کو پہلے ہاتھ مارا. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس دیٹس اٹ، ختم. اس کا کیا پتا چلتا ہے کہ ہر جھگڑا اس قابل نہیں ہوتا کہ آپ تفتیش کریں. جیسے ہم نہیں بچوں کا کبھی کرتے ہیں، وہ ایک کہہ رہا ہے اس نے کیا تو ہم کہتے ہیں بس ختم، دیٹس اٹ. کیونکہ یہ چیز ایسی نہیں تھی کہ اس کے اوپر ایسے کہ ہمیں دیکھنا ہے، پک اینڈ چوز کرنا ہے کون سے جھگڑے کی تہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے اور کون سے کی نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھیں. اور اس پہ عبداللہ بن ابی کو بڑا غصہ آیا تھا. اس نے کہا یہ تو سارا ختم ہو گیا معاملہ، میں نے تو سوچا تھا آگ بھڑکے گی اور ذرا ان کے درمیان ذرا کلیش ہوگا. تو وہ بہت غضبناک ہو گیا اور اس نے پھر جو باتیں بولی تھی وہ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا باتیں کہی. پہلے ہم تھوڑا سا یہ پڑھ لیتے ہیں. اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک مہاجرین کے حلیف اور ایک انصار کے حلیف میں مریسی کے چشمے پر پانی کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا اور مہاجر نے انصاری کو مارا تو انصاری نے آواز لگائی یا للانصار، ہے ہائے انصار کے لوگوں. اس پر مہاجر نے آواز لگائی یا للمہاجرین، ہائے مہاجرو. اور یہ سن کر طرفین کے کچھ لوگ جمع ہو گئے، دونوں طرف کے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبقت کی اور فرمایا میں تمہارے اندر موجود ہوں، یعنی میرے ہوتے ہوئے تم یہ کام کر رہے ہو اور جاہلیت کی پکاری جا رہی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے. چنانچہ لوگ اپنے رشد کی طرف پلٹ آئے اور واپس ہو گئے. اب اس غزوے میں منافقین کی ایک جماعت بھی ہمراہ تھی جو اس سے پہلے نہیں نکلی تھی، یعنی پہلے نہیں جاتے تھے کبھی کسی غزوے میں، یہ ابھی نکلے. آپ کو پتہ نا احد میں بھی کیا انہوں نے کیا تھا، پھر احزاب میں بھی انہوں نے کہا نہیں ہمارے گھر سیف نہیں اور یہ چلے گئے تھے. اب ان کو لگا کہ یہ تو بڑے آسانی سے ہمیں مال غنیمت مل جائے گا تو اب آ گئے. ان کے ساتھ ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا. اسے خبر ہوئی تو غصے سے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا اچھا تو انہوں نے یہ حرکت کی ہے، یہ ہمارے علاقے میں ہمارے حریف اور مد مقابل ہو گئے، یعنی ہمارے ہی اوپوننٹ بن گئے ہمارے علاقے میں رہ کے. اب آپ دیکھیں یہ ہیں مہاجر. اور سوچیں آپ آج تک ہم اپنے ملک میں معذرت کے ساتھ ابھی تک یہ باتیں ہوتی ہیں کہ یہ ہیں جنہوں نے مائگریشن کی تھی اور ہم ہیں جو لوکل ہیں، اور جو لوکل ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں اور یہ آج تک مہاجر ہیں. وہ آج تک کیسے مہاجر ہو گئے؟ یہ دیکھو کہ سب سے بڑی مثال کہ کوئی اس کے اندر فرق نہیں ہے. اور یہ کتنی بڑی مثال ہے کہ انہوں نے کیسے ویلکم کیا ان کو، کہ اپنے یعنی انصار نے مہاجرین کو بالکل ایسے نہیں سمجھا کہ آپ آؤٹ سائڈر ہو، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو منافقین تھے، ان کے اندر یہ آگ بھڑک رہی تھی ابھی تک کہ یہ آئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئے. دیکھیں آپ کوئی آنے والے کوئی تاج پہنا دیا اور ان کو اپنے اوپر کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر بٹھا لیا. آج تو اس چیز کا کبھی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا نا. یہ ہمارے علاقے میں ہمارے حریف اور مقابل ہو گئے. ہماری اور قریش کے ان کنگلوں کی مثال تو وہی ٹھہری. انہوں نے کہا یہ کنگلے ہیں یہ جو. اچھا اب آپ دیکھنا اپنی تھوڑا سا ہم یہ سوچیں، بہت برا تھا عبداللہ بن ابی، لیکن ہماری سائیکی کس سے زیادہ ملتی ہے، انصار سے یا عبداللہ بن ابی سے؟ یہ تو وہاں سے ننگے بھوکے ننگے آ گئے تھے، لٹے پھٹے آ گئے تھے، ہم نے ہی دیکھو ان کو کیا. آج تک ہم افغانیوں کو بھی یہ کہتے ہیں، سوری ٹو سے، ہم ان کو بھی، کوئی بھی ہمارے پاس ریفیوجی آتا ہے تو چونکہ وہ بارڈر کراس کا ہے تو یہ بارڈرنگ کس نے بنائی ہوئی ہے؟ یہ تو ہم نے ہی بنائی ہوئی ہے. ہم نے اس کو مسلمان بھائی نہیں دیکھا، ہم نے یہ دیکھا کہ یہ آ کے ہمارا کھا لے گا. انہوں نے ہمارا کھا لیا.
اور اس نے اس سے بھی بڑھ کے کہا جو پہلوں نے کہی ہے. اس نے ایک مثال دی, ضرب المثل, ایک محاورہ, اپنے کتے کو پال پوس کے موٹا کرو اور وہ تمہیں ہی کاٹ کھائے. اب یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ سنو واللہ اب ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں سے عزت والا ذلت والے کو باہر کرے گا. اس نے یہ کہا. اب وہ کس کو عزت والا کہہ رہا ہے اور کس کو ذلت والا کہہ رہا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. عزت والے سے مراد اس نے اپنے آپ کو لیا اور ذلت والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ, اور اس کے لیے فتنوں کی تدبیریں کرنے لگا. حتیٰ کہ اپنے رفقا سے کہا یہ مصیبت تم نے خود اپنے گلے مونڈ لی ہے. اپنے منافقین کے پاس بیٹھا ہوا تھا نا, تو ان کی مجلس میں بیٹھ کے کہنے لگا ان کو تو خود ہم نے سر پہ اپنے سوار کی, اپنے خود گلے میں ڈالا ہے, انہیں اپنے شہر میں اتارا اور اپنے اموال بانٹ دیے. تمہیں ہی بڑا شوق تھا, تم ان کو دیتے پھرے اپنے مال. سنو واللہ تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کے کہیں اور چلتے بنیں گے. کوئی ضرورت نہیں ان کو کچھ دینے کی, ان کے اوپر کچھ اسپینڈ کرنے کی. خود ہی دیکھنا کل کو بھاگ جائیں گے جب ان کے اوپر تم نے ہی ان کو اپنے باغ بھی دے رہے ہو, اپنی چیزیں دے رہے ہو, تو دیکھو آج یہ ہمیں یعنی وہی بات تھی نا جو محاورہ اس نے بولا, اتنا برا ہے کہ میرے منہ سے نہیں وہ ادا ہو سکتا کہ یہ دیکھو آج ہمیں ہی کاٹ رہے ہیں اور ہمارے ہی کھا کے اور ہمارے اوپر ہی اس طرح سے کر رہے ہیں. تو اب یہ یعنی انتہا تھی اس کی دشمنی اور نفرت کی, جو کہ اب ظاہر ہو رہی ہے. وہ جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی, اب یہ باتیں اس نے سیپریٹلی اپنے منافقین کی مجلس میں کی. ایک مضبوط ایمان کے نوجوان حضرت زید بن ارقم بھی وہاں موجود تھے. یہ ایک ینگ لڑکے تھے, تو یہ بھی وہاں پہ بیٹھے تھے. جب انہوں نے یہ بات سنی تو یہ تو سٹپٹا اٹھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, اور انہوں نے پھر وہ اس ہرزہ سرائی پر صبر نہ کر سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی. اب انہوں نے کیا, یہ آتا ہے روایات میں کہ انہوں نے اپنے چچا حضرت سعد بن عبادہ سے, سعد بن عبادہ کا بھی پتہ ہے نا آپ کو, وہ بھی سردار تھے, تو ان کو اطلاع دی کہ میں نے تو اسی طرح سنا ہے, یہ تو ایسے ایسے کہہ رہا تھا. تو وہ ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے سارا ماجرا بتایا کہ یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلا کے پوچھا, تو اس نے قسم کھا کے کہا کہ اس نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی جو آپ کو معلوم ہوئی ہے. اس نے اتنی قسمیں کھائیں کہ جو قسمیں اس کو آتی تھی وہ اس نے ساری کھا لی, اور کہنے لگا آپ اس بچے کی بات سن رہے ہو, یہ تو بچہ ہے, اب بچے کی بات کو سن کے اور میری بات کو یہ کریں گے اور سوچیں گے کہ میں نے ایسے کہا ہوگا, تو میں نے تو ایسے کہا ہی نہیں. اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اور حضرت عمر نے اس وقت فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اس کا سر قلم کر دوں, یعنی اس نے اب انتہا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا, بخاری میں یہ, عمر چھوڑ دو اس بات کو, لوگ یہ کہیں گے, اب اس بات کو ضرور غور سے سنیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب, لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے. اتنی بڑی اس کے اندر ہمارے لیے ایک مثال ہے, اس لیے کہ ہم یہ دیکھیں, ہم بعض دفعہ جب دین کے معاملے میں ہوتے ہیں ہم اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں لوگوں کی پرواہ, بس میں تو یہ کر کے رہوں گا. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پہ ایسی بدنامی آئے دین کے اوپر, جہاں پہ یہ آئے کہ لوگ اس دین کے بارے میں کیا کہیں گے, وہاں پہ آپ کو کیئرفل ہونا ہے. ہاں وہاں پہ نہیں آپ کو ضرورت ڈرنے کی, جہاں پہ اللہ کی حدود ہیں, اللہ کا حکم ہے کہ یہ کرو, اور ہم کہیں نہیں لوگوں سے ڈر کے میں نہیں کرتی, وہاں پہ نہیں آپ کو رکنا, وہاں پہ آپ کو اللہ کی بات ہی ماننی. لیکن جہاں پہ آپ کو یہ کہ یہ قدم اٹھاؤں گی تو اس سے میرے دین کی بدنامی ہے, اس میں میرے دین کے اوپر حرف آئے گا, تو وہاں پہ فوراً اپنے آپ کو روک لیں کہ دین کی عزت رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا, آپ کیا لوگوں سے ڈرتے تھے؟ ہم کہیں گے نعوذ باللہ نہیں, لوگوں سے ڈرنے کی بات نہیں, مگر کیا ہوتا, لوگوں نے کہنا تھا دیکھو اس آدمی کو, یہ تو اپنے ساتھیوں کو مروا دیتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج یہ چیز کتنی ہمارے اندر عام ہو چکی ہے کہ کسی کو بھی کافر یا منافق کہہ کے سوچتے ہیں کہ اس کو قتل کرنا جائز ہو گیا. آج مسلمان کو کیوں مار رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یہ کافر ہیں, یہ منافق ہیں, اس لیے ان کو مارنا صحیح ہے. بدعتی یعنی سیدھے سیدھے کفر کے فتوے لگاتے ہیں نا, جو کہ آج دنیا میں جو اس وقت جہاں پہ بھی قتل و غارت جماعتیں کر رہی ہیں وہ اس پہ ہی کر رہی ہیں کہ یہ سارے کافر ہیں. آپ مجھے بتائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے معلوم تھا کہ یہ آدمی منافق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں حضرت عمر کو فرما دی جاؤ اس کا سر کاٹ دو, اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے, ہم کیسے کسی کے کفر اور نفاق کا فتویٰ دے سکتے ہیں؟
ایون یہاں تک اگر کوئی کفر کا اعلان اپنے منہ سے بھی کر دے تب بھی کسی فرد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے، وہ بھی پھر حکومت اس کا فیصلہ کرے گی کہ اگر کوئی مرتد ہو گیا ہے، مگر کسی فرد کو اس کی اجازت نہیں کہ ہر کوئی تلوار اٹھا کے دوسرے کو مار رہا ہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سٹیٹمنٹ کو سنیں اور اس کے بعد خود فیصلہ کریں کہ آج جو سیاسی جماعتیں بھی اپنے اوپوننٹس کو مروا دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے خلاف ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خلاف اتنی بڑی بات بول رہا ہے، آپ نے اس کو نہیں مروایا۔ مذہبی جماعتوں کے کئی ہیں، آپ ہمارے سے ڈفرینٹ فرقے کے ہیں تو اس لیے اس کو مروا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں مروایا؟ یہ تو منافق تھا اور نفاق کو پھیلا رہا تھا، یہ تو پروپیگنڈے کر رہا تھا، یہ تو وہ بندہ تھا کہ جس کی اندر آگ لگی ہوئی تھی، وہ اپنے تک نہیں رکھ رہا تھا، آگے پھیلا رہا تھا، دوسروں کو بھی اس چیز کے اندر یعنی شامل کر رہا تھا، ایک گینگ بنا کے ایک گروپ بندی کر لی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں مروایا۔ حالانکہ کیا آپ کے جان نثار ایسے نہیں تھے کہ وہ ایک آپ کے اشارے کے اوپر اس کا سر قلم کر دیتے، لیکن حکمت آپ اس کی دیکھیں گے اس کے بعد کہ اچھا پھر کیا ہوا کہ جب یہ بات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں سے ہم بعد میں پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو قافلہ تھا حکم دیا کہ سب کوچ کریں۔ قافلہ چلا چلا چلا، اتنا چلایا کہ پورا دن گزر گیا، پوری رات گزر گئی، کہیں نہیں ٹھہرے۔ اگلا دن جب آیا تب پڑاؤ کیا۔ اب اس سے کیا فائدہ ہوا کہ گوسپس کرنے کا کسی کو ٹائم ہی نہیں مل رہا، چلتے جا رہے ہیں۔ اب وہ جو ایک ہاٹ ٹاپک ہوتا ہے نا، وہ اس وقت گرم ہوتا ہے، اور جب ٹائم تھوڑا گزر جائے نا خود ہی لوگ ٹھنڈے جائے۔ اب جب وہاں پہ پڑاؤ کیا تو سب اتنے تھک چکے تھے کہ سبھی یعنی آرام کرنے لگے، سو گئے، اور اتنے میں یہ اب وہ اتنی قریب آ گئے ہوئے تھے مدینہ سے کہ بس اس کے بعد مدینہ چلے جانا تھا، تو اب سارے آرام کر رہے ہیں، سب سو گئے۔ اب آپ اس سے بھی دیکھ لیں کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی ایسی چیز ہو جس کے اندر بہت زیادہ گوسپس ہوں، بہت زیادہ اس طرح کی باتیں ہوں، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ لوگوں کو کسی پازیٹیو کام میں لگا لیں، لوگوں کو کسی چیز میں بزی کر دیں تاکہ وہ ٹائم گزر جائے۔ جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے خود ہی چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب ادھر زید بن ارقم کی تھوڑی سی آپ کو بات بتا دوں کہ وہ بہت ہی ڈپریس ہیں، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ میں نے تو آ کے بات کہی اور اب ایک شرمندگی بھی، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات پہ خاموش ہو گئے، اس کی بات کو ایک طرح سے مان ہی لیا کہ وہ سچ کہہ رہا اور میں جھوٹا ہو گیا، حالانکہ خود میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ تو اس پہ اسی جگہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھا وہاں پہ پھر سورہ منافقون اتری، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین نازل کی اور اسے قیامت تک کے لیے رسوا کر دیا عبداللہ بن ابی کو، کہ ان کا سارا پول کھل گیا، کیونکہ اس صورت کے اندر صاف طور پہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو عزت والے ہیں وہ ذلت والوں کو یہاں سے نکالیں گے۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 7-8 میں یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پہ خرچ نہ کرو حتیٰ کہ وہ تتر بتر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں۔ یہ سورت نمبر 63 ہے، مگر منافق لوگ سمجھتے نہیں، کہتے ہیں اگر ہم مدینہ واپس گئے تو وہاں کا عزت والا ذلت والے آدمی کو نکال باہر کرے گا۔ عزت تو تمام تر اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم کو بلایا اور ان آیات کی تلاوت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت زید سے، زید کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ اللہ نے تجھے سچا کر دکھایا۔ اور یہ بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بلا کے یعنی یہ فرمایا۔ اب یہ منافقین کا چہرہ ایکسپوز ہو گیا، اور اس سے خاص طور پہ عبداللہ بن ابی ایکسپوز ہو گیا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بہت سارے وہ جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ تھے نا لوگ، جب یہ آیات اتری تو وہ اس سے الگ ہو گئے اور سچے مسلمان بن گئے۔ تب حضرت عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دیکھا عمر، اگر میں تمہاری بات پہ اس دن عمل کر کے اور اس کا سر قلم کروا دیتا تو یہ سب لوگ منافقین ہی رہتے، لیکن اب آج اگر ان کو حکم دیا جائے کہ یہ اس کا سر قلم کر دیں تو یہ سب تیار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سب چیز واضح کر دی، کھول دی۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ یہ خبر جو تھی، یہ تھوڑے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں پھر آگے پڑھتے ہیں، کہ اس زمانے میں منادی کرنے والا ہوتا تھا، وہ جا کے شہروں کے اندر منادی کیا کرتا تھا، بھئی لشکر آ گیا واپس، اور اس طرح۔ تو جب وہ منادی اس نے کی کہ بھئی لشکر آ گیا، تو ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ برستے میں یہ باتیں بھی ہوئی ہیں، یہ مسئلے مسائل ہوئے ہیں۔
تو لوگوں کو جب یہ بات پتہ چلی عبداللہ بن ابی نے ایسے کیا ہے، تو اس کا بیٹا تھا عبداللہ بن عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ سچے مسلمان تھے. جب ان کو یہ پتا چلا کہ میرے باپ نے ایسی حرکت کی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمانے لگے کہ ابھی یہ دیکھیں قافلہ ابھی باہر ہی ہے، ابھی اندر نہیں آیا، کہ آپ مجھے اجازت دیں، اب یہ لگتا ہے یہ وقت آ گیا اس کو کہ قتل کر دیا جائے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جا کے اس کا اپنے باپ کا سر قلم کروں. اس لیے کیونکہ اگر آپ نے کسی اور کو حکم یہ دے دیا اور اس نے میرے باپ کو قتل کیا تو پھر میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گا کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں گھومے اور میری تلوار میری میان میں رہے، پھر میں اس کو قتل کر دوں گا، اور میں نے ایک بے گناہ اگر مسلمان کو قتل کر دیا تو میرے لیے جہنم ہو جائے گی، تو پھر مجھے ہی حکم دے کہ میں خود اس کا سر قلم کروں. یہ ہے ایمان کہ ماں باپ کوئی بھی رشتہ اس سے اوپر ہے اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ، کہ اس کی کیسے جرت ہوئی کہ یہ آپ کو ایسے کہہ دے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں چونکہ یہ ظاہری بات ہے، ایک ایسی جگہ میں ان کی براٹ اپ ہوئی تھی جو جاہلیت کے وہ تھا، تو ایک حمیت بھی تھی کہ کوئی اور میرے باپ کو نہ قتل کرے، یہ میرے لیے غیرت کا باعث ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، قتل نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اس کے ساتھ اچھے انداز سے رہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبھایا تھا، کبھی اس کو قتل نہیں کرایا، اور بلکہ بیٹے کو کیا فرما رہے ہیں، اپنے باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو. لیکن ان کو اتنا زیادہ غصہ تھا اس اپنے باپ کے اوپر کہ یہ پھر جا کے جو مدینہ کی جو انٹرنس تھی جہاں سے لشکر نے انٹر ہونا تھا وہاں پہ جا کے کھڑے ہو گئے. اور جب ان کا باپ وہاں پہ پہنچا تو اس نے کہا خدا کی قسم میں تمہیں نہیں جانے دوں گا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں، یعنی اب پتہ چلے گا کہ کون عزت والا ہے اور کون ذلت والا ہے. تو پھر اس کو وہاں پہ کھڑا رکھا تھا. یہ بھی اس کے لیے کتنی بڑی ایک طرح سے رسوائی کی بات تھی، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لشکر کے اینڈ میں ہوا کرتے تھے. اینڈ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور آپ نے اس کو اجازت دی تو پھر یہ مدینہ میں انٹر ہو سکا تھا عبداللہ بن ابی، اور اپنا بیٹا ہی تلوار لے کے کھڑا ہوا تھا. یہ بھی کتنی بڑی ذلت تھی اس کے لیے. اس منافق کے صاحبزادے جن کا نام بھی عبداللہ تھا خالص مومن تھے، انہیں علم ہوا تو تلوار سونت کر مدینہ کی گزرگاہ پر کھڑے ہو گئے. یہ بعد میں ہوا، پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، اور اپنے باپ منافقوں کے سردار سے کہا واللہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں تم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ عزیز ہیں اور تم ذلیل ہو. اب پتہ چلا کہ ذلت والا کون ہے اور عزت والا کون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے کہلا بھیجا کہ اجازت دے دو. چنانچہ انہوں نے راستہ چھوڑ دیا اور اس حکمت سے یہ فتنہ فروغ ہوا، یعنی یہ فتنہ ختم ہوا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی کہ دیکھیں اس وقت نہیں مروایا بلکہ انتظار کیا. کبھی چیزوں کو پہ صبر کرنے سے، ٹھنڈا کرنے سے نتائج بہتر نکلتے ہیں، بجائے انسان غصے کے اندر اور ایک دم فلیئر اپ ہو کے اور جلدی میں کوئی قدم اٹھائے اور نقصان اٹھائے. یہاں تک آج ہم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.